اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آج آپ کے ساتھ کچھ ایسے کام شیئر کر رہا ہوں جن کے کرنے سے انسان کے گھر میں خوشحالی اور برکت آتی ہے، آپ کے رزق میں برکت اور وسعت آئے گی، تمام مالی پریشانیاں ختم ہوں گی اور ہر قسم کی دکھ غم کا مداوع ہوگا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ اس کے نمبر 1 پر یہ ہے کہ آپ نے روزانہ یعنی صبح سویرے نماز فجر کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ضرور کرنا۔ جس گھر میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ نمبر 2 ہے نماز کی پابندی کرنا۔ جس گھر میں 5 وقت کی نماز قائم کی جاتی ہے یا نماز پابندی سے پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 3 تیسرے نمبر پر آتا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو نہیں دی اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتا ہے کہ مجبور کی مدد کرنا، یعنی محتاج کی مدد کرنا۔ جو بھی کوئی شخص مجبور آپ کے پاس کوئی فریاد لے کر آتا ہے تو آپ کو اس کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے، کوشش کریں کہ اس کی ہر ممکن آپ مدد کر لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خدائی جسم ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے گناہوں سے توبہ کرنا، یعنی اپنے گناہوں پر نادم رونا اور اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ ہمیں ہر حال میں ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت آسانیاں پیدا کرنے کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے اپنے عزیز و اقارب یعنی رشتہ داروں سے اچھا نیک سلوک کرنا۔ اور اس کے بعد آتا ہے صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ یعنی مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کے گھر میں خوشحالی آتی ہے اور برکت ہوتی ہے، گھر میں پریشانی دور ہو جاتی ہے، رزق میں کمی یا میاں بیوی میں ناچاکی ہے تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کریم کے بتائے ہوئے کچھ ایسے کام میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جن کے کرنے سے آپ کے گھر جلد ہی خوشحالی آئے گی اور آپ دیکھتے ہی دیکھتے امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، انسان اپنی زندگی میں جو بھی کام پسند کا ہوتا ہے اسے بڑے شوق سے سارے انجام دیتا ہے، جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑی تندہی اور دلچسپی سے کرتا ہے، لیکن کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ ایسے کام بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہیں جو انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتے ہیں اور کچھ کام ایسے ہیں جو انسان کو آسانیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ خوشحالی لانے والی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے انسان کو خوشیاں ملتی ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، کوئی انسان اگر اس طرح کے خواب دیکھتا ہے کہ وہ سمجھ جائے کہ وہ جلد امیر ہونے والا ہے، دولت آنے والی ہے، تو خواب میں اس کو 5 چیزیں نظر آتی ہیں، اور وہ 5 خواب ایسے ہیں جو انسان کو ہر وقت یعنی اس وقت دکھائی دینا شروع کر دیتے ہیں جب اس کے پاس دولت آنے والی ہوتی ہے، یا دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھ لیں کہ انسان کی زندگی کے دن
پھرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ڈھیروں ڈھیر مال و دولت عطا فرمانے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے انسان کو خواب میں 5 چیزیں ضرور دکھائی دیتی ہیں۔ جب کسی شخص کے ہاتھوں میں بے انتہا دولت آنے والی ہو تو اس کو یہ 5 خواب نظر آتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ان میں نمبر 1 ہے، اگر کوئی شخص خواب میں پہاڑ دیکھتا ہے یا خود کو پہاڑ پر چڑھتے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو دولت، شہرت اور بلندیاں ملنے والی ہیں۔ نمبر 2 ہے، اگر کوئی شخص خواب میں مچھلی دیکھتا ہے یا خود کو مچھلی کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ نمبر 3 ہے، خواب میں تخت دیکھنا یا خود کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھنا۔ اور نمبر 4 ہے، گھوڑا دیکھنا یا گھوڑے کی سواری کرنا۔ اور نمبر 5 ہے کہ خواب میں اونٹ دیکھنا یا اونٹ کی سواری کرنا۔ ان تمام خوابوں کی تعبیر یہی ہے کہ آپ بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے شمار دولت سے نوازنے والے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو کا موضوع تھا خوشحالی لانے والی کچھ چیزیں۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، میں آپ کے ساتھ یہ کام شیئر کر رہا ہوں کہ جن کے کرنے سے انسان کے گھر میں خوشحالی اور برکت آتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ان تمام 7 چیزوں کو اختیار کر لیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے گھر میں خوشحالی اور برکت آئے گی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام کام کو بڑے احسن طریقے سے ادا کریں اور ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین امراء بنتے دیکھا ہے۔ ایسے امیر جو صرف دنیا کے ہی امیر نہیں بلکہ میں نے دونوں جہانوں کے امیر بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی ہے، انہوں نے آخرت بھی حاصل کی ہے۔ جب میں نے ان سے دونوں جہانوں کی ترقی کی وجہ پوچھی تو تم بھکاریوں سے بادشاہ کیسے بنے اور اتنے امیر کیسے ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 کام کرتے تھے، اور وہ 5 عمل ایسے ہیں جو کہ آج ہم بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کریں گے۔ ان 5 کاموں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنا دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ ہمیں بھی بتاؤ تو وہ 5 کون سے کام ہیں، تو انہوں نے وہ 5 کام بتائے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ 5 کام ضرور کرنا اگر تم خوشحالی چاہتے ہو، اگر تم دنیا اور آخرت کے امیر ترین بننا چاہتے ہو، صرف دنیا ہی کی نہیں اگلے جہانوں کے بھی، یعنی دونوں جہانوں کے امیر بننا چاہتے ہو تو یہ 5 ضرور کام کرنا۔ پہلا کام یہ ہے کہ ایک تو ہم پرندوں کو روزانہ دانہ ڈالا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے یعنی رزق ملتا ہے تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوتا، اس گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا جس گھر سے پرندے پرورش پاتے ہوں، پرندوں کو دانہ ملتا ہو، پانی ملتا ہو۔ جب پرندے تمہارے گھروں کی اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا ان کے لیے اناج رکھا کرو، ان کو دانہ ڈالا کرو۔ اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسرے مخلوق پر احساس کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے، یعنی جب ایک مخلوق دوسرے مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ فرشتوں کے درمیان یہ منظر دیکھ کر مسکراتا ہے جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کا احساس کرتی ہے۔ جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، تیری رحمی کریمی کا واسطہ، جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق کا اہتمام کیا، تو بھی اس گھر کے لوگوں کے رزق کا اہتمام کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کھول دیتے ہیں جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان صبح اٹھتے ہیں تو یہ ایک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ ساتھ لگا دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی اس کے ساتھ لگ جاتی ہے، صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔
پہلا فرشتہ اس انسان کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، جبکہ تیسرا فرشتہ اسے مصیبتوں سے بچانے کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت آخر وہ نیک عمل کیا ہے، کون سا اتنا فائدہ مند عمل ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کر دوسری مخلوق کو کھانا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کام ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ ان کا دوسرا عمل یعنی دوسرا کام وہ جو کرتے ہیں وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص محتاجوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ بندے کی عبادت بندے کو اس مقام تک نہیں پہنچاتی جو غریبوں کی مدد کرنے سے بندہ پہنچ جاتا ہے۔ جب غریبوں کی خدمت کی بات آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا، اور علمی فراست میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اچھا حکمران کوئی اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا مشہور بادشاہ نہیں گزرا کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں تو غریبوں کی مدد کی۔ جب بات آتی تو کندھے پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے لے جاتے اور غریبوں کی مدد کرتے اور ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بدو تھا جس کی بیوی پریگننٹ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، جبکہ گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ بھی نہیں ہے جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت بھی قریب ہے۔ وہ حق ہمسایوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرض دے دیں، انہوں نے کچھ نہ دیا تو بدو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جاؤں، ان کے سامنے جا کر فریاد کروں تاکہ وہ میری مدد ضرور کریں۔ یہ بدو اپنی بیوی کو لے کر مدینے کی طرف جا رہا تھا۔ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا شام ہو گئی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں، صبح ہوتے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ رات یہ لوگ وہاں ٹھہرے۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی درد سے چیخنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا اور یہ بیوی کو حوصلے دے رہا تھا، ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہیں عمر کے پاس اور اس سے اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ جا کے دیکھو وہ کون بیٹھا ہے، رات کی اس پہر کوئی مسافر تو نہیں ہے۔ غلام اس شخص کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری بیوی پریگننٹ ہے، مجھے مدد کی سخت ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر! سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا اٹھو، اگر تجھے ثواب مل رہا ہو تو لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو لینا چاہو گی؟ کہا کیوں نہیں حضرت؟ پھر فرمایا اٹھو، میرے یار کی بیوی کو تکلیف میں ہے، تھوڑی دیر بعد بچی کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے آپ دائی بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندھے پر اٹھا لیں۔ آپ نے کندھے پر وہ لکڑیاں اٹھا لیں اور وہاں پہنچے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی محترمہ خیمے کے اندر گئی جہاں عورت چیخ رہی تھی، تو حضرت عمر باہر اس بدو کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بدو نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے، اس غلام کی بیوی دائیا اور یہ اس کا شور ہے اور یہاں کا غلام ہے۔ اس نے حکم چلانے شروع کر دیے اور جلدی جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے اور لکڑیاں لے آتے، جلدی کرو آگ جلائیں۔ آپ آگ جلاتے رہے۔ اللہ اکبر! اس بدو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غلاموں والا سلوک کر رکھا تھا۔ وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے یہ جو شخص
کھڑا ہے یہ خود عمر ہیں۔ ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین، آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو آواز دی، اے عمر آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے دوست کو بیٹا عطا فرمایا، آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ جیسے ہی بیگم نے کہا یا امیر المومنین، بدو نے سنا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا یہ امیر المومنین ہے؟ فوراً قدموں پہ گرا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین مجھے معاف کر دیجیے، یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکا کہ آپ کون ہیں، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھایا اور اپنی سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگا کہ بدو، تجھے پتہ نہیں کہ یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں بھی غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔